یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتے. یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابس کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا اور مریم نے. یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہردہ سرائی ہوئی ہے, ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے. اور ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا, اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا, بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا, جن کو کچھ ہو گیا, جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا, ان کی موت واقع ہو گئی, تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوں گے, دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں گے. ایک خانہ جنگی ہوئے گی, سوائف الملوکی ہوئے گی, ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا, 2 مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا, خدا نہ خواستہ, خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں, پر اگر مریم کو, نواز شریف کو, چیئرمین بلاول کو, آصف علی زرداری کو, عمران خان کو, ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا, تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے. بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی, گاڑیاں جل رہی تھی, سارے شاہراہیں بند تھیں, اور تھانے جل رہے تھے, تحصیلیں جل رہی تھی, گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی, تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے. یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ, اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس کے ساتھ, شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں, پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی, میں ان کے لاکھ مخالف ہوں, کھوسا ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے, پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی, اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں, سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی, اور اس کی اور الزام لگا دیا. یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے. یہ زندگیاں انوالوڈ ہیں ان لیڈرز کی, جن میں عمران خان ایک ہے, جن میں چیئرمین بلاول ہے, آصف زرداری ہے, مریم ہے, اور نواز شریف ہے, اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ جیسے میں نے کہا, ہم جیسوں کو تو کچھ ہو جائے, مر جائے, شور شور تھوڑا سا پڑے گا, لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے. پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے, یہ ملزم ہوں گے. اور یہ ایک منٹ, اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں ایک رزاق شر کا قتل ہوتا ہے, جو خود اس کی بیوہ اور فیملی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے جو ہے فیوڈز ہیں, ان کے اپنے خاندانی جو ہے 6 قتل 7 قتل ہو چکے ہیں. اس میں بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے سارے آپ کے چینل کے پروگرام سارے معطل کر کے, ابھی شاید پہلے ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا, اور وہ پی ایس ٹو پی ایم تھے, یعنی یہ شہباز شریف بول رہا تھا.
اس نے پہلے ہی آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمران خان نے قتل کروایا ہے, عمران خان نے اپنے گونز بھیجے ہیں, عمران خان ہی ملزم ہے, عمران خان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کی جو ذہنیت ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں سیاست میں عطا اللہ تارڑ اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم. آگے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آج کل جسٹس قاضی فائز کا نام لے رہے ہیں, ان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آپ بطور سینئر قانوندان کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے, اور جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا پلان؟ وہ ایک دوست نے کہا کہ اب بہت سے اس دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے, اور پاکستان میں نون لیگ اور پی ڈی ایم قاضی فیض عیسیٰ کا انتظار. اب یہ قاضی فیض عیسیٰ سے بھی زیادتی ہے. قاضی فیض عیسیٰ کو انہوں نے پہلے سے اس کے ماتھے پہ مور لگا دیا کہ یہ مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں جب آئیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا. یہ فیصلے جو عمر عطا بندیال کر کے جائیں گے, اگر کیے انہوں نے, اور میری دعا ہے کہ وہ کریں, تو یہ سارے سیٹیسفائیڈ ہو جائیں گے, اور بس وہ ہمارا جائے ہمارا. اور پھر میاں صاحب بھی آ سکیں گے. بھائی میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آیا, اپنا بھائی پرائم منسٹر, اس سے زیادہ کیا اس کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے واپسی کے لیے. میاں نواز شریف نے, میری رائے ہے, نہیں آنا. انہوں نے وہ جب تک اگر عمران خان کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ صرف کال کوٹری میں نہ ڈالیں, زیر زمین جب پہنچ جائے تو پھر ہمیں بتائیں, پھر ہم چلیں گے جہاز پہ بیٹھیں گے. اب وہ زیر زمین سے بھی جب ہوگا تو اس سے بھی ڈرتے رہیں گے, وہ خائف ہے. آپ نے دیکھا جس دن یہ فیصلہ آیا عمران خان کو اس کا ضمانت کا اور سسپینشن آف سینٹنس کا, تو ان دونوں بھائیوں نے لندن میں ایک پریس کانفرنس پریس سے خطاب کیا, اور یہ ہوا اڑے ہوئے تھے, چہروں سے نظر آتا تھا. وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارا دشمن رہا ہو گیا. تو اس طرح دشمن داری نہیں کرنی چاہیے. ہم ان کی زندگیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں. سیاست میں زندگی موت تک نہیں جانا چاہیے. اور ویسے آپ اختلاف کریں, ہمیں اختلاف ہے میاں صاحب سے, پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نرم رویے کی ضرورت ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ سے میرے خیال میں جو توقعات نون لیگ اور پی ڈی ایم نے لگائی ہوئی ہیں یہ مایوس ہوں گے. قاضی فیض عیسیٰ واحد جج ہے جس نے ملٹری کورٹس کو آلریڈی انکانسٹیٹیوشنل راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے کیس میں آئینی ترمیم بھی اس نے اڑا دی. تو وہ اس سے ہم ویسے توقعات تو یہ رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا جو قانون کے مطابق ہوگا. ہم صرف اس میں ہمیں تشویش تھی کہ کیوں سپریم کورٹ میں ایک درار پڑ گئی. قاضی کے جانے کے بعد, عمر بندال صاحب کے جانے کے بعد شاید قاضی صاحب اس درار کو بھی کراس کر کے اور یونائٹ کر سکیں سپریم کورٹ کو. پر جیسے ہم نے اس ڈیکلریشن میں کہا کہ انکمبنٹ چیف جسٹس کی عزت, جو موجود چیف جسٹس ہے وہ عمر عطا بندیال ہے, آج کل قاضی فیض عیسیٰ ہوگا, اس کی عزت واجب ہے ججز پہ بھی اور جنتا پہ. آپ نے تحریک کا ساتھ کی جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف 2007 میں وکلا کی تحریک شروع ہوئی تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو حکومت کے اعلیٰ کار وکلا تھے ان کے لائسنس معطل ہوئے. کیا اس دفعہ بھی کوئی اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا؟ میرا بھی ساتھ ایڈ کر دیجیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کا شہباز شریف کے نیچے حکومت میں جانا درست فیصلہ تھا یا پی ڈی ایم میں شامل ہونا؟ دیکھیں ہمارا اس معاملے میں آپ کے ہر پیسے کے بعد جس طرح اس نے حاضر مساوت کر رہی ہے کہ یہ بھی کچھ نوٹیفکیشن دیے گئے چینل کو سردار نقیب خان کو نہ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی بات لیٹر جاری ہو جائے. پیمرا کے عمل پر آپ کیا دیکھیں, پیمرا کسی کے یہ باپ کی جاگیر نہیں ہے. پیمرا ایک قومی ادارہ ہے اور یہ کسی پر قدغن نہیں لگا سکتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو عدالتیں بھی موجود ہیں, ہم بھی موجود ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ سنگم کی بات ہے, میں اور اعتزاز اس پر بڑا واضح ہیں
میں نے محترم آصف علی زرداری صاحب کو، سلیم مانڈوی والا، رخسانہ بنگے، سبھی کی موجودگی میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین کو اس کا وزیر شہباز شریف کا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تسلیم کرتی شریف برادران کے جو ہے بی ٹیم بننا، اور اپنے چیئرمین کو بالکل نہیں چاہتی ہے. اور ویسے بھی پاکستان کی پیپلز پارٹی ان کو قاتل سمجھتی ہے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے جو ہے یہ متبنہ ہیں، اور اس وقت انہوں نے جو ہے پوری طرح معاونت کی تھی بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے میں. اور پھر اس کے بعد جب یہ پچھلی گورنمنٹ تھی تو یہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے اس کی گردن میں رسی ڈال کے چوکوں میں لٹکائیں گے، اور شہباز کہتا تھا پیٹ میں خنجر مار کے ڈالر نکالیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. جب میں گورنر تھا تو ایک دفعہ بھی یہ جو ہے کبھی ریسیو کرنے نہیں گئے تھے. ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ یہ اس سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا سنگم آج پیپلز پارٹی کو خود محسوس ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں وہ جدائیں ہو رہی ہیں، ان کی راہیں جدا ہو رہی ہیں. آج پیپلز پارٹی بڑی کلیئر کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، جبکہ مسلم لیگ نون ابھی بھی وہ سپریمو کے لیے وہ وقت کی ان کو درکار ہے کہ سپریمو کے لیے کوئی راہ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ آئے تو پھر کیمپین بھی چلائیں اور چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی بنے. اور ہمارا تو یہ تھا کہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بننا چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی طاقت پر آئے. جس طرح بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو عوامی سیاست کرتے تھے، رانی شہید بے نظیر بھٹو عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتی تھی. پاور پالیٹکس ہے اب، پیپلز پالیٹکس سے پاور پالیٹکس میں نہ میں جو ہے اس کا حصہ دار بن سکتا ہوں، نہ اعتزاز بن سکتا ہے، نہ کوئی اور کانشینشس بن سکتا ہے کہ کسی اور کے مرہون ہو کر اقتدار میں آنا جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا مزاج کبھی نہیں ہو سکتا، کسی جمہوری جماعت کا نہیں ہو سکتا ہے. سو جس طرح کہا گیا کہ شاید سبھی مل کر تحریک چلائیں آزادی کی اور آئین کی بحالی کی. تھینک یو سر.